نبی نہ آئے گا، ختم نبوت کا پرچم حشر تلک لہرائے گا۔ باب نبوت بند ہوا کوئی نبی نہ آئے گا، ختم نبوت کا پرچم حشر تلک لہرائے گا، حشر تلک لہرائے گا۔ واضح ہے رب کا فرمان، شاہد ہے سارا قرآن، ختم نبوت پر قربان میرا دل اور میری جان۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلی آلہ و اصحابہ المتعدبین بالتقوى۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود پاک۔ حبیب اللہ۔ لائی کے صدر احترام، سرمایہ ملت، فخر السادات، آل نبی اولاد علی، حضرت صاحبزادہ پیر سید مفتی مصطفیٰ اشرف رضوی دامت برکاتہ العالیہ، ناظم اعلیٰ دارالعلوم حزب الاحناف، دیگر معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اس عظیم الشان کثیر البرکات اس پاک کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنے اور اپنے محبوب کی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو دوستان مکرم، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، کوئی لمبے چوڑے خطاب کا وقت نہیں، صرف جس عظیم عنوان پر مجھے گفتگو کرنا ہے اس کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے، اور ختم نبوت کا تعلق ہی ناموس رسول کے ساتھ ہے۔ تو میں اللہ کی توفیق سے اس عنوان پر چند ایک گزارشات کروں گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو قرآن حکیم کے الفاظ تلاوت کیے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو، کیونکہ تمہارے دونوں جہاں سور جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کرنے سے، اس کی نعمتوں کا دھیان رہنے سے انسان ایک ایسے راستے پر چل پڑتا ہے کہ اس کے دونوں جہاں سور جاتے ہیں۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ رب العزت نے یہ تفلحون کیوں فرمایا؟ علماء لغت کہتے ہیں کہ عربی زبان میں دونوں جہان کی کامیابی پر دلالت کرنے والا فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن حکیم میں جب کسی عمل کے نتیجے میں فرماتا ہے کہ یوں کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میرے حکم پر عمل کرو گے
تو تمہارے دونوں جہاں سبر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مؤذن 5 وقت اذان میں آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، یہ ہمیں اسی فلاح کی طرف بلاتا ہے۔ اور جو بندہ 5 وقت اللہ رب العزت کے گھر میں اس کی بندگی میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے دونوں جہاں سبر جاتے ہیں۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت نے ہی ارشاد فرمایا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تمہارے دونوں جہاں سبر جائیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ نعمتیں تو گنتی سے باہر ہیں، انکاؤنٹیبل ہیں، اور اللہ رب العزت نے خود قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو یہاں پر ضمن ایک بات عرض کر دوں کہ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں فرمایا کہ تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، وہ کن کو عطا کی؟ بولیے، وہ ہم انسانوں کو عطا کی نا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں وہ لوگ جو منبر رسول پر بیٹھ کر اور ہاتھوں میں تکڑیاں لیے دنیا کو یہ فکر دے رہے ہیں کہ اللہ نے نبی کو اتنا دیا تھا اور اتنا نہیں دیا، اللہ نے رسول کو اتنا دیا اور اتنا نہیں دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے او نادان حیا کر، جو میں نے یار کے صدقے میں تجھے دیا وہ گنتی میں نہیں آتا، اور جو اپنے حبیب کو دیا اسے کون گن سکتا؟ جو میں نے اپنے حبیب کے صدقے میں تجھے دیا، جو میرے حبیب کے پیروں کی خیرات ہے وہ گنتی میں نہیں آتی، اور جو میں نے اسے دیا اسے کون گن سکتا ہے؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ادھر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، اور ادھر فرما رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، نعمتیں انکاؤنٹیبل ہے۔ تو جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں، پھر علماء کرام کے پاس جایا جاتا ہے، وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایگزٹ، مخرج، اس کا راستہ تلاش کر کے دیتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی نعمت تلاش کی جائے جو ہو تو ایک نعمت، جو ہو تو ایک نعمت، لیکن اتنی بڑی اور اتنی عظیم ہو کہ ذکر کر ایک نعمت کا، اور لیکن وہ اتنی عظیم اور بڑی ہو کہ اللہ لکھ دے میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا، وہ نعمت آل ان ول ہو، ذکر کرے ایک نعمت کا، اور وہ اتنی عظیم اور بڑی ہو کہ اللہ لکھ دے کہ میرے بندے تو نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، جب ہم نعمتیں ڈھونڈنے نکلے تو 3 بڑی بڑی نعمتیں سامنے آ گئی۔ میں درجہ بدرجہ سمجھانا چاہتا ہوں ورنہ بات تو ایک جملے میں ختم ہو سکتی ہے۔ تو 3 بڑی بڑی نعمتیں سامنے آ گئی۔ کھانے کی ساری چیزیں ہیں نعمت، پینے کی ساری چیزیں ہیں نعمت، رہنے کی، سر چھپانے کی ساری چیزیں ہیں نعمت، اور یہ نعمتیں ہم تک پہنچ کیوں رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمارا وجود ہے تو پہنچ رہی ہے۔ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو نہ کھانے کی نعمت ہم تک پہنچتی، نہ پینے کی نعمت ہم تک پہنچتی، نہ سر چھپانے کی کوئی نعمت ہم تک پہنچتی۔ تو یہ سب نعمتیں ہم تک اس لیے پہنچ رہی ہے کہ ہم ہیں تو پہنچ رہی ہے، ہمارا وجود ہے تو پہنچ رہی ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، ہمارا جسم اللہ کی بہت بڑی نعمت، جس کے سبب سے ہمیں یہ نعمتیں مل رہی ہیں۔ تو یہ جسم
کس کے سبب سے ملا؟ اس کا ایک موٹا سا جواب، یہ ہمیں اپنے ماں باپ کے سبب سے ملا۔ نعمتیں ملی جسم کے سبب سے، اور جسم ملا ماں باپ کے سبب سے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اسی لیے علماء نے لکھا کہ جتنی بھی بندگی کر لو اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور جتنی بھی خدمت کر لو ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ حضور داتا گنج بخش، لبیک لبیک، اونچی بولو لبیک لبیک، ختم نبوت۔ امام الانبیاء کے غلام جب بات یہاں تک سمجھ گئے کہ ہر نعمت ملی جسم کے سبب سے، اور جسم ملا ماں باپ کے سبب سے، اب سوال یہ ہے کہ ماں باپ کس کے سبب سے ہے؟ اس کا پھر وہی ہے بات کہ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے سبب سے ہیں، اسی طرح ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے سبب سے ہے، اور ان کے ماں باپ کس کے سبب سے ہے؟ اس کا پھر یہی جواب کہ وہ اپنے ماں باپ کے سبب سے ہے۔ تو اس سلسلے کو لے کر چلو نا کہ بات کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے بشر حضرت آدم ہے، انہی سے اللہ رب العزت نے بشریت کا آغاز کیا، بشریت کو چلایا۔ کیا مطلب کہ اگر حضرت آدم نہ ہوتے تو اوپر تک ہمارے سلسلہ نسب میں کوئی بھی نہ ہوتا۔ اب توجہ رکھیے گا، جو میں نے اتنی تمہید باندھی، کوئی نعمت ہمیں نہ ملتی اگر جسم نہ ملتا، اور ماں باپ نہ ہوتے تو جسم نہ بنتا، اور اگر آدم نہ ہوتے تو ماں باپ نہ ہوتے، ہمارے شجرہ نسب میں اوپر تک کوئی نہ ہوتا، تو ہم سب آدم کے سبب سے ہیں۔ تو آئیے خدا سے پوچھتے ہیں کہ مولا آدم کس کے سبب سے ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا اگر میرے محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی وجود عطا نہ کرتا، اگر محمد عربی نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی وجود عطا نہ کرتا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ سب کچھ حضور کے سبب سے ہے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات ہے؟ اب مختصر سے وقت میں ناموس رسول کی عظمت سمجھانے لگا ہوں کہ شریعت کیوں اجازت دیتی ہے کہ محمد عربی کے گستاخ کو قتل کر دو، اس کا وجود گندے وجود سے زمین کو پاک کر دو، حضور کے گستاخ کا خاتمہ کر دو، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جس کے سبب سے اسے وجود ملا، جس میرے حبیب کے سبب سے اسے وجود ملا، وہ جب یہ اس کا نہیں بنا، جب یہ اس کا وفادار نہیں بنا تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ جس میرے حبیب کے سبب سے اسے وجود ملا، جب یہ اس کا وفادار نہیں رہا تو اس کے گندے وجود سے زمین کو پاک کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، پوری دنیا کا یہ قانون ہے، یورپین کنٹریز کا یہ قانون ہے، عرب کنٹریز کا یہ قانون ہے، امریکہ کا یہ قانون ہے، رشیا کا یہ قانون ہے کہ جو ملک کے ساتھ بغاوت کرے اس کا خاتمہ کر دو، اس کے گندے وجود سے زمین کو پاک کر دو۔ یہ جو گورے ہیں نا، اور یہ جو بدبخت کالے ہیں گوروں کے غلام، یہاں نہیں بولتے، ادھر منہ کھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور کے گستاخ کو کیوں قتل کرتے ہو؟ امام الانبیاء کے ناموس پہ جو ہاتھ ڈالے اسے کیوں مارتے ہو؟ ادھر بولتے ہیں اور ادھر بھی تو بولو، یہ کیوں نہیں کہتے
کہ تم نے یہ کالا قانون کیوں بنا رکھا ہے، یہ ظالمانہ قانون کیوں بنا رکھا ہے کہ جو ملک کا باغی ہے اسے قتل کر دو، اس کا خاتمہ کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ جس مٹی سے یہ پیدا ہوا، جس ملک کی فضاؤں میں یہ پلا بڑھا، جب یہ اس ملک کا وفادار نہیں رہا تو حق یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ وہ بدبخت وہ اپنے ملک کو دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کا فرمان دیکھ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک ملک تو کیا، وہ میں کائنات ہی نہ بناتا اگر محمد عربی نہ ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں کائنات ہی نہ بناتا اگر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے۔ تو جن کے سبب سے یہ کائنات بنی، اگر کائنات میں ان کا کوئی گستاخ پیدا ہو جائے تو ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ قرآن سنیں، امام الانبیاء کے غلام اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی بڑھ کر کا مالک ہے۔ اولاد کا ایک معنی ہوتا ہے مالک، میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی بڑھ کر ان کا مالک ہے۔ کیا مطلب کہ مومن اتنا اپنی جان کا مالک نہیں جتنے حضور مالک ہیں۔ اس کا دلیل سنیے کہ اگر کوئی سوسائڈ کر لے، خودکشی کر لے، تو وہ حرام موت مرتا ہے یا حلال موت؟ بولیے۔ ہم میں سے کوئی خدا نہ خواستہ اپنے آپ کو گولی مار لے تو وہ حلال موت مرے گا یا حرام موت؟ حرام موت۔ تو شریعت کی سزا کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے جو شخص جس طرح مرا، جس سے اس نے خودکشی کی، قبر میں قیامت تک اللہ رب العزت اسے وہی سزا دیتا رہے گا۔ ہر لمحے اسے زندہ کرے گا، ہر لمحے اسے مارے گا، ہر لمحے اسے زندہ کرے گا، ہر لمحے اسے گولی ماری جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے تو ہر لمحے اسے زندہ کیا جائے گا، ہر لمحے اسے مارا جائے گا۔ تو یہ شریعت کی سزا ہے۔ اب توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ یہ جان تو ہمارے اپنے جسم میں ہے، خودکشی کی ہے، اپنی جان لی ہے، کسی کا نقصان تو نہیں کیا، اپنا نقصان کیا ہے۔ ہاں اگر کسی اور کا نقصان کرتا تو بات سمجھ میں آتی، اپنی جان لی ہے پھر حرام موت کیوں مرا؟ اس نقطے کو سمجھیے۔ ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آتا یہ قرآن، جنہیں کل شریف بھی پڑھنا نہیں آتا، ان وزیروں کو سمجھ نہیں آتا یہ دین، جنہیں سورہ کوثر بھی پڑھنے نہیں آتی، ان بدبختوں کو سمجھ نہیں آتا یہ دین، جنہیں قرآن کا ایک لفظ خاتم النبیین کا مطلب بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جان اپنے جسم میں تھی، اپنی جان لی ہے، حرام موت کیوں مرا؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ حرام موت اس لیے مرا کہ یہ جان اس کی نہیں تھی، جسم اس کا تھا لیکن جان میرے رسول کی تھی، تو اس نے میرے رسول کی ملکیت پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس لیے حرام موت مرا ہے۔ تو امام الانبیاء کے غلام ہیں، اگر یہ ہم اپنی جان خود لیں تو حرام موت مرتے ہیں، اور اگر ممتاز قادری کی طرح کملی والے پہ وار دیں تو درجہ شہادت ملتا ہے۔ جب راجپال نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی تو غازی علم الدین اٹھا تھا
اس نے اس کا خاتمہ کر دیا، پکڑا گیا، میاں والی جیل میں پہنچا دیا گیا، اور وہاں کا جو وارڈن ہے نا وہ کہتا ہے میں ڈیوٹی پہ تھا، میں پہرے پہ تھا، جب رات کو تمام بتیاں بجھا دی جاتی تھی، تمام لائٹس آف کر دی جاتی تھی، تو علم الدین کے کمرے کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ وہ وارڈن کہتا ہے کہ ایک دن میں پہرے پہ تھا، میں نے کیا دیکھا کہ نور کی ایک کرن آسمان سے اتر آئی اور علم الدین کے کمرے کی چھت سے نیچے اتر گئی، اور اس کا کمرہ اتنا روشن ہو گیا کہ جیسے 1000 سورج اتر آئے ہوں۔ میں دوڑ کر اس کے کمرے کے قریب گیا، جب میں نے اندر جھانکا تو اللہ کی عزت کی قسم علم الدین نہیں تھا، علم الدین غائب تھا۔ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں پریشان ہو گیا کہ اب مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہرا میرا تھا، میری ڈیوٹی کے دوران وہ غائب ہوا تھا، حکومت کہے گی کہ اس نے غائب کروایا۔ میں سر پکڑ کے نا بیٹھ گیا اور رونے لگا اور اپنی موت کو یاد کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری، مجھے پھر محسوس ہوا وہ نور کی کرن آئی اور گئی۔ میں دوڑ کر بھی اس کے کمرے کے قریب ہوا، میں نے جب اندر جھانکا تو اللہ کی عزت کی قسم غازی علم الدین التحیات کی شکل میں بیٹھا کبھی والے پہ درود پڑھ رہا تھا۔ گنج مان لبیک ختم نبوت۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور میں نے کہا میں تو مر چلا تھا کہ علم الدین تو بھاگ گیا، تھوڑی دیر پہلے تو کمرے میں نہیں تھا، وہ اللہ کے بندے تو کہاں چلا گیا تھا؟ تو وہ غازی کہتا ہے تم اپنا کام کرو، مجھے نہ چھیڑو، تجھے میرا وجود چاہیے تھا، میں آ گیا ہوں، تیری ٹینشن ختم۔ وہ وارڈن کہتا ہے میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، وہ غازی بتا وہ جو نور کی کرن آئی تھی اور تھوڑی دیر بعد تو غائب ہو گیا، وہ کیا ہوا؟ تو غازی کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم ہم سائیوں والے ہیں، ہم لاوارث نہیں ہے۔ وہ جو لائٹ آئی تھی نا وہ سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات تشریف لائے تھے، مجھے دیکھ کے فرمانے لگے علم الدین چل، اور تجھے مدینہ میں مصطفیٰ یاد فرماتے ہیں۔ وہ مجھے ساتھ لے گئے تھے مدینہ پاک اور حضور کے دروازے کے باہر کھڑا کیا اور فرمایا تم ٹھہرو میں اجازت لے کر آتا ہوں، اور آج کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جب سیدنا علی المرتضیٰ اندر گئے تو آواز آ رہی تھی، حضور فرما رہے کہ علی علم الدین آ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو دروازے پہ حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر لاؤں؟ فرمایا اسے اندر لاؤ، اور وہ کہتا ہے کہ میرا مقدر امام الانبیاء نے کھڑے ہو کر مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا جما، ساری قیمت تو یہیں پہ پوری ہو گئی۔ امام الانبیاء نے مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا جما اور فرمایا بیٹا تو نے ناموس رسول پر، میری عزت و عظمت پر جو قربانی دی ہے، اللہ رب العزت نے اولیاء میں تیرا مقام بلند کر دیا۔ اور حضرت علی فرمانے لگے کہ بیٹا تھوڑے دنوں بعد تجھے پھانسی ہونے والی ہے،
ڈر تو نہیں لگ رہا تھا